अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर ईद के तीसरे दिन भी आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताने जा रहे हैं कि एक बड़ा अहम इजलास हो चुका है अपोजिशन की 6 इत्तेहादी जमातों के दरमियान, लेकिन क्या इससे कोई मौसर तहरीक उठने वाली है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि ISPR का एक इम्पॉर्टेंट रद्द-ए-अमल सामने आया बहावल नगर वाक़े के ऊपर, और अब IG पंजाब ने भी कुछ लबकुशाई की है। तो दोनों क्या कहते हैं इस वाक़े के ऊपर, जिसको पहले तो एक मामूली वाक़या करार दिया जा रहा था, तो उसके बाद दोनों का वर्जन सामने आया, इसके ऊपर बात करते हैं। और इसके बाद आपको बताएंगे कि मिशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं, इनकी तरफ से एक वीडियो बयान जारी हुआ है। इनके खिलाफ एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, लेकिन जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तो इनका भी हो गया है। तो इन्होंने क्या कहा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। हमाद अजहर साहब की आज एक इंपॉर्टेंट ट्वीट है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और जनाब बताएंगे आपको कि ओवरऑल मुल्क के क्या हालात बनने जा रहे हैं ईद के बाद, क्योंकि ईद हो गई है ख़त्म और अब काम शुरू हो गया है तेज़। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो बिहाइंड द सीन और फ्रंट पे भी नजर आएंगी, तो इसके ऊपर बात करेंगे इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मैं आज ऑफिस में हूँ और मेरे पास पूरे लवाजमान नहीं है, तो अजीब सा फ्रेम है, तो बस आप आज ज़रा कुछ ऐसे ही गुजारा कर लें। चलिए जी, तेजी से शुरू करते हैं। पहले आपको बता दूं कि बहावल नगर के वाक़े के ऊपर ISPR की तरफ से धमाकेदार किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, और उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें उनका ये कहना है कि जी एक नाखुशगवार वाक़या ज़रूर रिपोर्ट हुआ है बहावल नगर में जो हुआ। यकीनी तौर पर एक नाखुशगवार वाक़या था, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस हुकाम ने भी और फौजी हुकाम ने भी, मुतल्लिक़ा अफसरान ने आपस में बैठकर मामलात को बड़ी खुश असलूबी के साथ तय कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि कुछ मज़मूम किस्म के अनासिर जो हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए इसके वाक़े के ऊपर प्रोपेगेंडा किया और इसको दो रियासती इदारों के दरमियान एक आमने सामने आने वाली या तसादुम की कैफियत में दिखाने की कोशिश की, जो कि यकीनी तौर पर कोई अच्छा उसका असर तो नहीं होना था। अल्टीमेटली उसका फ़ायदा तो दुश्मनों को ही होना था। तो ISPR का ये कहना है कि बहरहाल अब इस वाक़े के ऊपर ज़रूरी है कि देखा जाए कि किसने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और किसकी तरफ से ज़्यादती हुई है, और कौन इस वाक़े का ज़िम्मेदार है, उसका तयन होना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक जॉइंट टीम बनाई जाएगी इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी करने के लिए। और जॉइंट टीम से मुराद बज़ाहिर ये नज़र आ रही है कि पुलिस के भी अफसरान उसमें शामिल होंगे और यकीनी तौर पर मिलिट्री से भी, और फिर उसके बाद एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जिसके बाद जो तयन है किया जाएगा ज़िम्मेदारान का, और फिर देखा जाएगा कि किसने ज़्यादती की है या नहीं की। बज़ाहिर जो मुझे इसमें नज़र आ रहा है वो यही है कि इस मामले के ऊपर अगर एक इंक्वायरी कमेटी बनती है, इसके जो भी तहकीकात सामने आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली मामलात को पहले ही चूँकि सॉर्ट आउट किया जा चुका है, तो इसी तरफ ये मामला जाता हुआ नज़र आएगा। और लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन टीम लेकर आती है, क्योंकि चीज़ें तो काफ़ी हद तक अब सामने आ चुकी हैं। लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि एक दफ़ा फिर से जो इसका सारा मलबा है वो सोशल मीडिया पर डालने की बात नज़र आ रही है। यकीनी तौर पर सोशल मीडिया पे ही इस मामले को सारा हाईलाइट किया गया है, लेकिन एक मामला हुआ है उसको सोशल मीडिया ने अगर रिपोर्ट किया है, तो उसमें हम आम तौर पर जनरली अब ये चीज़ देख रहे हैं कि कुछ भी होता है तो बजाय इसके कि हम उसको ये कहें कि जी बिल्कुल ये हुआ है और इसको पे फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हम ये क्यों सोचते हैं कि सोशल मीडिया जो है उसने प्रोपेगेंडा कर दिया, उसने भाई एक इन्वेस्टिगेशन होगी, जितना भी प्रोपेगेंडा होगा वो भी सामने आ जाएगा, और अगर उसमें कोई जेन्युइन खिलाफ वर्जी हुई है कानून की तो वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन एक हम लोग ये चीज़ जनरली देख रहे हैं कि कोई भी वाक़या होता है उस पर तनकीद शुरू होती है, तो जी जो कुछ भी है उठा के सोशल मीडिया पर डाल दो कि यही सारी फसाद की जड़ है, यही हर चीज़ का प्रॉब्लम है, और ये ना अगर हो तो जैसे सारे सब कुछ ठीक है। तो ये एक अजीबोगरीब सा मामला है। IG पंजाब ने भी इसी तरह की ट्वीट की है, उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि जी एक वाक़या हुआ, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया, लेकिन फिर सोशल मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ वगैरह वगैरह। तो उन्होंने भी कमोबेश इसी तरह की मिलती जुलती बात की है, और उन्होंने कहा है कि जी इसका फ़ायदा जो है वो मुल्क दुश्मनों को होता है वगैरह वगैरह। तो ये मेरी तो समझ में वैसे ये बात नहीं आती कि हर चीज़ का मलबा जो है वो सोशल मीडिया पर डालने से क्या मसाइल हल हो जाते हैं।
اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہی رپورٹ ہو رہی ہے، اور اگر کوئی ایگزیجریٹ کر کے رپورٹ کر رہا ہے تو تب بھی اگر فیئر انویسٹیگیشن ہوگی تو چیز سامنے آ جائے گی. لیکن اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف سوشل میڈیا ہی نہیں بلکہ مختلف اداروں سے وابستہ لوگوں نے بھی، اور ایون BBC نے بھی اس کے اوپر رپورٹ کیا ہے، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ خود پنجاب پولیس کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کے سپاہی ہیں یا کانسٹیبل ہیں یا ہیڈ کانسٹیبل ہیں، ان کی طرف سے بھی کس قسم کے جو ہیں وہ خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو یہ بہرحال چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. تو ہم بجائے اس کے کہ ہم ایک آئینے کو غلط کہتے رہیں کہ یہ کیوں دکھا رہا ہے، ہمیں اس چیز پہ میرا خیال ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ چیزیں غلط ہی نہ ہوں اور چیزیں ٹھیک طریقے سے ہوں، ہر کوئی اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے. لیکن بہرحال یہ ایک فائنلی کمیٹی بن گئی ہے اور ہمیشہ کی طرح ہم کہتے ہیں کمیٹی ڈل گئی ہے، تو لیٹس سی کہ اس کمیٹی سے کیا نکلتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ کیا کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف پشین میں پہلا جلسہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کے تحت کرنے جا رہی ہے ہفتے کے روز. اب جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ہفتے کا روز شروع ہو چکا ہے، تو آج کے دن آپ کہہ لیں کہ پھر یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے پشین میں. اس کا جو انتخاب ہے پشین کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ زیادہ جو اس میں جماعتوں کا جو اتحاد بنا ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اختر مینگل صاحب ہوں یا محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، یہ دو لوگ اس اتحاد میں اسپیشلی ایڈ اپ ہوئے ہیں. تو ان کا جو زیادہ ظاہر ہے ایک اثر و رسوخ ہے یا جو ان کا ایک گڑھ ہے وہ تو بلوچستان ہے. تو اس لحاظ سے اس تحریک کا آغاز جو ہے وہ بلوچستان سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو باقی اس میں جماعتیں ہیں وہ چاہے سنی اتحاد کونسل ہو یا مجلس وحدت المسلمین ہو، یہ تو آلریڈی PTI کے ساتھ ہی چل رہی ہیں. تو یہ کوئی نیا اس میں شامل نہیں ہوئی اتحاد میں، یہ تو آلریڈی ان کے ساتھ ہیں. بلکہ دیکھا جائے تو پچھلے دنوں تو PTI الٹا سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئی تھی. تو یہ تو آلریڈی جماعتیں ہیں. اسی طرح جو شیرانی گروپ ہے JUI کا، اس کا بھی انہیں ہمیشہ سے سپورٹ رہی ہے. تو اب بیسکلی یہ دو جو جماعتیں ہیں جن میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور پھر جو اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہے، یہ دونوں پارٹیز کی سپورٹ انہیں حاصل ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ابھی تک بھی یہ اس طرح کا ایک الائنس نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ایک تھرتھلی مچا دے گا. اگر اس میں JUIF مولانا فضل الرحمان شامل ہوتے ہیں اور اگر اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہو جاتی ہے تو پھر یہ آٹومیٹکلی ایک بہت جاندار قسم کا الائنس ہو جائے گا. ویسے تو PTI اپنے آپ میں سب سے بڑی جماعت ہے، ایون حکومتی جماعتوں سے بھی بڑی جماعت ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت وہ اس طرح سے احتجاج کرنے میں انہیں پرابلمز کا سامنا رہتا ہے، اور اگر ان جماعتوں کی سپورٹ انہیں حاصل ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ان کے لیے ایک راستہ کھل سکتا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر مختلف شہروں میں جا کے احتجاج کر سکیں. تو اگر PTI کو یہ ایک مؤثر واقعی احتجاج میں بدلنی ہے تحریک، تو پھر اس صورت میں انہیں ضروری یہ ہے کہ وہ اس کا ایک تو یہ کہ مومنٹم تیز کریں، جلسے بہت زیادہ گیپ کے ساتھ نہ ہوں، اور دوسری چیز یہ امپورٹنٹ ہوگی کہ وہ پنجاب میں بھی جا کے جلسے جلوس کریں، اسلام آباد میں بھی جلسے جلوس کریں، کراچی میں بھی جلسے جلوس کریں. کیونکہ اگر آپ صرف بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جلسے جلوس کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ وہ نہیں آئے گا. وہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تو اپنی ان کی حکومت ہے. تو اگر آپ واقعی کوئی حکومت کو پرابلم میں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جلسے کریں گے جہاں پہ ان کی حکومت ہے بھائی. تو وہ آپ کو کرنے کے لیے ایک سپورٹ چاہیے ان جماعتوں کی. ادروائز تو PTI کی اپنی اسٹریٹ پاور بہت ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت وہ اسٹریٹ پاور دکھانے کی پوزیشن میں نہیں آ پاتے، انہیں جلسوں کی اجازت نہیں مل پاتی، رکاوٹیں آتی ہیں، مار دھاڑ ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اب یہ تو پھر اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں تو پھر اس کا حصہ ہیں. اب حماد اظہر صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا وہ بھی بڑی امپورٹنٹ اس کانٹیکس میں، انہوں نے بڑی واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ جو بھی ہمارے منتخب ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو اسمبلیاں ہیں، ان کے جو حلف ہیں، ان میں جو کمیٹیاں ہیں، ان کی جو چیئرمین شپ ہے یا کوئی بھی مراعات ہیں، پروٹوکولز ہیں، کوئی بھی آپ کو عہدے مل رہے ہیں، ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل آپ کا فوکس جو ہے وہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ آپ کا لیڈر جیل میں ہے. آپ کے بہت سارے جو اسیر ہیں لوگ، جو لیڈرز بھی ہیں، جو ورکرز بھی ہیں، تو آپ کا فوکس ان پہ. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جس طرح کی اسمبلی ہے، جس طرح کی جعلی قسم کا یہ سارا مینڈیٹ ہے، اسی کے تحت یہ سارا سیٹ اپ ہے. تو اس کا حصہ بننے اور اس میں الجھنے کے بجائے آپ کا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے ووٹ حاصل کیا وہ مقصد پورا ہو. تو یہ بیسکلی وہ مین چیز ہے جس کے اوپر سب اس وقت جو ڈائی ہارڈ، جو کٹر PTI کے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ کن چکروں میں الجھ گئے ہیں. آپ کا تو مین مقصد یہ تھا
تو آپ اگر سلو ڈاؤن کر رہے ہیں اپنی تحریک کو یا احتجاج کو یا آواز کو، تو اس کا مطلب تو یہ کہ آپ کہیں نہ کہیں اس سارے سسٹم کو ایک ایکسیپٹنس دے رہے ہیں، اس کو ایک لیجیٹیمائز کر رہے ہیں، قانونی جواز فراہم کر رہے ہیں. اور اب یہ حماد اظہر صاحب ہوں یا باقی جو لوگ ہوں، اگر سامنے کھل کر آتے ہیں، لیڈ بھی کرتے ہیں تحریک کو اور اس ساری چیز کو. اب شیر افضل مروہ صاحب ہیں، ان پہ بہت حوالوں سے تنقید ہوتی رہی، لیکن ایون وہ عید کے اجتماعات میں بھی باہر نکلتے رہے ہیں اور وہاں پہ بھی انہوں نے لوگوں کو گیدر کیا، وہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں تھرو آؤٹ. تو یہ اب سارا جو معاملہ ہے وہ اسی بات پہ آ کے منتج ہوگا کہ پی ٹی آئی کتنا پریشر بڑھانے میں کامیاب ہوتی ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہوگا کہ آج جلسہ ہوگا اور کل جی جیل کا دروازہ کھل جائے گا. اصل بات کیا ہوتی ہے، پریشر جب اسٹریٹ پہ بڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ پھر ایوانوں سے، عدالتوں سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا کیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں، ایک اسٹریٹ ایجیٹیشن تھی اور اس کے کچھ عرصے بعد آپ نے دیکھا کہ، بلکہ کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کی ڈیل بھی ہو گئی تھی اور پھر میاں صاحب یہاں سے جانے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے. تو یہ ہمیشہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آج آپ جلسہ کریں تو آپ کہیں گے جی لو جی صبح جو ہے جیل کا، لیکن آپ کی موومنٹ جب ایک تحریک مومنٹم پکڑتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا ایک پریشر بڑھتا ہے. اور وہ اس طرح کی حکومت جس میں پیپلز پارٹی ان کو اون نہیں کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خود پی ایم ایل این کے اندر ایک اسٹرانگ گروپ اس وقت بن چکا ہے. یہ میں آپ کو بڑے سیریس نوٹ پہ یہ بات بتا رہی ہوں، یہ خبر بھی ہے کہ پی ایم ایل این میں باقاعدہ یہ جو جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ، سینیٹر افنان ہیں، یا اس طرح مرتضیٰ عباسی صاحب ہیں، یا آپ نے سنا کرمانی صاحب کو، آصف، یہ سب جو زیادہ نواز شریف صاحب کے قریب لوگ ہیں ان کا جو گروپ ہے، تو وہ اب یہ اس چیز کو باقاعدہ، آپ کے خیال سے وہ ایم ہی آ کے یہ باتیں بیان دے رہے ہیں اور ان کو مسلسل دیتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ ایک وجہ ہے ان کی طرف سے، میاں صاحب کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ اب میاں صاحب کو ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ انہیں کس طریقے سے یوز کیا گیا، اور وہ یہ بات جو ان کے آگے جو ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ آ کے اس بات کا اظہار بھی یہ کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو الٹیمیٹلی اس حکومت کے لیے ایک گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور یہ جو اس کا جو آخری سرا ہے وہ جا کے جڑے گا عدالت سے. آپ دیکھیے گا کہ جو عدالتی کرائسس ہے یہ آگے کتنا ڈیپن ہونے جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی اس حکومت پہ بھی پریشر آنا ہے. اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی رہائی ہے یا آگے کے جو معاملات ہیں اس کو بھی اسی طرف سے راستہ ملے گا. تو یہ چیزیں ہوں گی، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ مہینے میں ہو جائے گا، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن یہ ہوگا الٹیمیٹلی. اور اس کے اوپر ابھی تو کل پشین کا پہلا جلسہ ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا کامیاب جلسہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اصل امتحان تبھی شروع ہوگا کہ ان جگہوں پہ آپ جلسے کرنے میں کامیاب ہوں جہاں پر پی ایم ایل این کی حکومت ہے، جہاں پہ مرکز میں ان کی حکومت ہے. اب میں اس طرف آ جاتی ہوں کہ جو مشال صاحبہ نے جو ویڈیو بیان جاری کیا ہے، مشال یوسف زئی کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے جو تصاویر بنوائی تھیں اس کے بعد کافی تنقید ہوئی. پھر ایک خبر آئی کہ ان کے اوپر شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا ہے، اور پھر انہوں نے ایک ویڈیو بیان اب جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ جو جن کے ساتھ تصویریں وہ بنوا رہی تھیں وہ کچھ فوکل پرسنز تھے اور ان کے تھرو آگے ڈسٹریبیوشن ہونی تھی، لیکن پھر بھی وہ سمجھتی ہیں کہ اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض آ رہا ہے تو اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم دیکھیں گے اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو ایک طرح سے غلطی انہوں نے تسلیم بھی کی ہے اور آئندہ کے لیے یقین دہانی بھی کرائی ہے. تو یہ وہی سوشل میڈیا کی پاور ہے کہ جو آج ہر ایک کو جواب دہ کرنے پہ مجبور کر رہی ہے. آج بہت ساری چیزیں جو پہلے چھپ جایا کرتی تھی، دب جایا کرتی تھی، وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اس وقت تک دبتی نہیں ہیں جب تک کہ اس کو آپ کسی کنارے نہیں لگا لیتے. اور یہی معاملہ جو ہے یہ صرف باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جن کو یہ برا لگتا ہے سوشل میڈیا، یہ معاملہ خود پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے. ان کو بھی وہ جینے نہیں دیتے جب تک کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بات کا جو وہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کا اثر نہیں وہ لے رہے ہوتے. تو یہ ایک جو الٹیمیٹلی آپ کو چینج نظر آ رہا ہے سوسائٹی میں، یہی ایک اویئرنیس بھی ہے، یہی آپ کی جدت بھی ہے، اور یہی آپ کا اس میں کچھ ہیں بالکل ڈیفینیٹلی اس میں کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جس میں واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بڑی زیادتی بھی ہو جاتی کسی کے ساتھ. لیکن زیادہ تر جو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک اوپن فیلڈ میں ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہیں پہ زیادتی بھی ہوتی ہے لیکن کہیں پہ جینوئنلی بھی آواز اٹھائی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ سارا کچھ ساتھ ہی ساتھ چلے گا.
और जो अल्टीमेटली सच है वो ऊपर आ जाता है, और जो झूठ होता है, जो प्रोपेगेंडा होता है, वो कहीं ना कहीं खुद ब खुद फिल्टर होता चला जाता है, ये ज़्यादा देर छुप नहीं सकता। तो ये इससे घबराने की बजाय असल चीज़ ये है कि इसको कंट्रोल करना या इससे घबराना या इसको बुरा भला कहना, उससे बेहतर ये है कि इस चीज़ की तरफ जाया जाए कि ऐसी नौबत ही ना आए कि ये जो चीज़ें हैं इसको कोई मनफी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करे, और आपका कंडक्ट इस तरह का हो कि जिसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो सच है वो प्रिवेल ही करेगा। तो ये असल में इशू है जिसकी तरफ कोई जल्दी से आ नहीं रहा होता। तो बहरहाल जी, बहुत इंपॉर्टेंट दिन जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि स्टार्ट होने जा रहे हैं। ईद के बाद से इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक बैरिस्टर गौहर साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया कि जी अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्ट में। लेकिन मैं आपको जाते जाते ये ज़रूर कह दूं कि अगर आप समझते हैं कि अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्ट में इमरान खान साहब की रिहाई होती है, तो फिर आप समझ जाएं कि ये फिर हुकूमत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। क्योंकि एक तो इसका इशारा ये होगा कि इमरान खान साहब की रिहाई सिर्फ कानूनी ज़ाब्तों की वजह से नहीं होगी, आप समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि वो किसी जुर्म की वजह से अंदर हैं भी नहीं, और वो किसी बेगुनाही के साबित होने से बाहर नहीं सिर्फ आएंगे। वो जिस मकसद के लिए अंदर थे, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से अंदर थे, वो प्रॉब्लम्स अगर पीछे से ख़त्म होती हैं तो फिर आप समझें कि उनकी रिहाई होगी। पहली तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनकी रिहाई हुई है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि फिर किसी दूसरी तरफ से हाथ उठाया जा रहा है। ये आपको फिर अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं तो कोई ये तो नहीं समझ सकता कि वो बाहर आकर जो है वो चुप करके बैठ जाएंगे। अल्टीमेटली वो बाहर आएंगे, वो बाहर निकलेंगे, और जब वो बाहर निकलेंगे तो फिर लोग भी बाहर निकलेंगे। तो इसके ऊपर ज़रा अगले व्लॉग में